میں گلیل کی جھیل کے مشرقی کنارے پر واقع ایک پہاڑ کی نسبتاً ہموار اور سیدھی چوٹی پر چل رہا ہوں۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے ہم خوبصورت گلیل کی جھیل، جبل تبو اور تبریہ شہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جبل سعادت، کفر نحوم، بیت سعیدہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پطرس، اندریاس اور دیگر لوگ پلے بڑھے تھے۔ اور ہم برف سے ڈھکی ہوئی خوبصورت چوٹی والے جبل ہرمون کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہاں یہ سکھائیں گے کہ پورے اعتماد بچے کیسے پروان چڑھائے جائے۔ اس جگہ جہاں اب امن ہے، ہمیشہ امن نہیں رہا۔ ہم اس کانفرنس سیشن کی تصویریں یہاں بنائیں گے، لیکن یہاں اور بھی قسم کی مشینریاں اور فائرنگ ہو چکی ہیں جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ جو بھی اس زمین پر قابض ہو وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں گولان کی بلندیوں پر فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے فائدہ بالکل واضح ہے۔ جو بھی اس زمین پر قابض ہو وہ پورے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں اسرائیل میں خدا کے لوگ بہت شکر گزار ہیں کہ 1967 سے اب تک انہیں اس علاقے پر دشمن کے قبضے کا خوف نہیں رہا، کہ وہ امن سے رہ رہے ہیں، کھیتیاں اگا رہے ہیں، مویشی پال رہے ہیں اور اپنے کام کو محفوظ طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے جب آپ اس نوے سیشن کو سنیں گے۔ ہم یہاں سے گلیل کی اس خوبصورت جھیل کے پرسکون کنارے سے نوے سیشن کا پہلا حصہ باقاعدہ طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بالکل اسی مقام سے اپنے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس پیشکش کے لیے آیت کتاب ملاکی میں ملتی ہے۔ ملاکی، آخری باب اور آخری دو آیات، یہ وہ آخری باتیں ہیں جو پرانے عہد نامے میں ہمیں پیش کی گئیں، اس سے پہلے کہ خدا کے اپنے لوگوں کے لیے آخری پیغامات رک جائیں۔ آیات 5 اور 6 میں لکھا ہے، دیکھو میں تمہارے پاس نبی ایلیا کو بھیجوں گا، اس سے پہلے کہ خداوند کا وہ بڑا اور ہولناک دن آئے۔ وہ والدین کے دلوں کو ان کے بچوں کی طرف اور بچوں کے دلوں کو ان کے والدین کی طرف پھیر دے گا، ورنہ میں آ کر اس سرزمین کو مکمل تباہی سے ماروں گا۔ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ایلیا کہا تھا، تو غالباً اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی یا کئی نبی ایلیا کی روح میں آئیں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی تھا، وہ ایلیا نہیں تھا، لیکن وہ اس لحاظ سے ایلیا تھا کہ اس کی نبوتی خدمت ایلیا کی طرح تھی۔ اور صدیوں سے یہاں تک کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی خدمت ایلیا کی طرح ہے، اور انہیں ان دنوں میں خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایلیا کہا جا سکتا ہے۔ تو خداوند کے عظیم اور ہولناک دن سے پہلے کوئی آنے والا ہے جو دو حصوں پر مشتمل پیغام لے کر آئے گا، اور اس کے پیغام کا پہلا حصہ والدین کے دلوں کو ان کے بچوں کی طرف پھیر دے گا۔ پیغام کا دوسرا حصہ بچوں کے دلوں کو ان کے والدین کی طرف پھیرنے کے بارے میں ہوگا۔ اور پھر ایک نتیجہ ہے جو انسانیت پر آئے گا اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں، اور وہ یہ ہے کہ ورنہ میں آ کر اس سرزمین کو مکمل تباہی سے دوچار کر دوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین کے دل اپنے بچوں کی طرف پھرتے ہیں تو وہ انہیں محبت، تائید اور حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اور اصلاح اور رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور اتنا وقت دیتے ہیں کہ یہ ظاہر ہو کہ بچوں کی پرورش ان کی ترجیح ہے۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی والدین کے دل بچوں کی طرف ہوتے ہیں، تو اس کے جواب میں بچوں کے دل بھی والدین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ توجہ سے والدین کی ہدایت، اصلاح اور اقدار کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب والدین کے دل بچوں کی طرف نہیں ہوتے اور بچوں کے دل والدین کی طرف نہیں مائل ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ والدین جن اقدار کو عزیز رکھتے ہیں وہ بچوں تک منتقل نہیں ہوتی۔ اس طرح بچے بڑے ہو کر اپنے ہم عمروں اور معاشرتی دباؤ کے زیر اثر آ جاتے ہیں، نہ کہ خدا ترس والدین کی طرف سے آنے والی خدا کے کلام کی ہدایت کے، بلکہ ایسی ہدایت جو ایک مختلف قسم کے اسپاری نظام پر مبنی ہوتی ہیں، جہاں لذت اہم ہوتی ہے اور مادی چیزیں مقصد بن جاتی ہیں۔ اور اس صورت میں جب والدین کی ہدایات اور ان کے اخباری نظام کے بغیر بچے پروان چڑھتے ہیں تو وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ پر اس کا نتیجہ کیا نکل کر؟ میں آ کر اس سرزمین کو مکمل تباہی سے دوچار کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں والدین کے خدا ترس اثر کے بغیر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مبلغین، پادری، مشنری، مبشر، اساتذہ جو خدا کا کام کرتے ہیں، مسیحی رہنما،
آپ کی طرح ہمارے پاس بھی سب سے اہم پیشہ ہے۔ ہمارے پاس وہ سب سے اہم کام ہے جو زمین پر کیا جا سکتا ہے۔ ہر دوسرا پیشہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے یا انہیں زندگی کی مہمات اور مشکلات میں مدد دیتا ہے، لیکن آپ اور میں خدا کے مرد و عورت ہونے کے ناطے لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے پیشے کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جو اپنے پیشے کو ہماری طرح اہمیت دیتا ہے اپنے بچوں کو نظر انداز کر دے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے جب پادریوں یا مسیحی رہنماؤں کے بچے خدا ترسی کے ساتھ نہیں پالے جاتے۔ خدا ترس والدین کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہم اپنے پیغام کی سچائی کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے بنیادی طور پر ہماری خدمت میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ وہ اس کام میں رکاوٹ نہیں ہے جو ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے ہمارے پیغام کی سچائی کو ثابت کرنے کا ایک موقع ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو خدا ترس بناتے ہیں جیسے ہم خود ہیں، خداوند کی خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، بائبل پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، دعا کرنا سکھاتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری سکھاتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ایسا کرنے سے ہم اپنے تمام پڑوسیوں، اپنی کلیسیا کے تمام لوگوں اور ان سب لوگوں کو جو ہمیں جانتے ہیں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو پیغام ہم مانتے ہیں، جو باتیں ہمارے لیے عزیز ہیں، وہ صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم ممبر سے سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری زندگی ہے، اور وہی ہم نے اپنے بچوں کو منتقل کیا ہے۔ اور وہ بچے جو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، انہوں نے ہمارے نمونے اور ہماری خدا ترس اثر کو قبول کیا ہے اور وہ بھی خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ والدین کے لیے اس سے زیادہ طاقتور کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی پادری یا مسیحی رہنما کو دیکھیں جن کے بچے خداوند کی خدمت کر رہے ہوں اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہو کہ یہ ممکن ہے، چاہے اس بے دین دور میں بھی جہاں بہت سی منفی اور بے دینی اثرات ہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو خداوند یسوع کی خدمت کے لیے پال رہے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ ایلیا کی روح وہ تم پر بھی آ سکتی ہے اور مجھ پر بھی آ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اور میں والدین کے دلوں کو بچوں کی طرف اور بچوں کے دلوں کو والدین کی طرف موڑ سکتے ہیں، اور یہ نسل خود کو تباہ نہیں کرے گی، بلکہ یہ نسل خدا کی رحمت، فضل اور بھلائی کی ایک مثال بنے گی، تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، خداوند کی خدمت کریں، چاہے ان کے ارد گرد بے دینی اثرات ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک دوسرا آیت جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ زبور 127 ہے۔ ہم آیت نمبر 3 کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بچے خداوند کی طرف سے ایک میراث ہیں، اولاد اس کی طرف سے انعام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بچوں کی پرورش مہنگی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، کھانا خریدنا ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی آتے ہیں، لیکن بچے بنیادی طور پر کوئی خرچ نہیں ہے، وہ ایک میراث ہے، وہ ایک انعام ہے۔ مجھے معلوم ہے اس میں وقت لگتا ہے، ہمیں اپنا کام روک کر سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گے، ہم اپنا کام روک کر انہیں کچھ سکھاتے ہیں یا انہیں ہدایت دیتے ہیں یا ان کی اصلاح کرتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن بچے بنیادی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے ذہن سے یہ دو خیالات نکال سکیں جو کبھی کبھار ہمارے دل میں آتے ہیں کہ ہمارے بچے کے خرچ ہیں، ہمارے بچے ہمارے کام میں رکاوٹ ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچے ایک میراث ہیں، وہ ایک انعام ہے، اور انہیں اس طرح پروردگار کی خدمت کے لیے تیار کرنا جیسے ہم خود اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے پیغام کی سچائی کو ثابت کریں، یہاں تک کہ اگلی نسل اور ان بچوں کے لیے بھی جنہیں ہم اپنے خاندانوں میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کے لیے تیار کر کے اپنے پیغام کی سچائی کو ظاہر کرنا، یہ اس بات کا ایک فائدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں مضبوط بنائیں اور ان کی خدمت کریں۔ انہیں ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ ہر پادری، ہر مبشر اور ہر مسیحی کارکن کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے اپنے بچے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ہمارے نمونے کی پیروی کریں وہ بھی اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کے بچے بھی خدا کی خدمت کریں۔ جب ہم جنوبی کوریا میں اپنے بیٹوں کی پرورش کر رہے تھے تو ہمارے ایک پڑوسی نے کہا، میں اپنی ترجیح خدا کے کام کو دوں گا، میرا خاندان انتظار کرے گا، میرے پاس ایک اہم کام ہے جو مجھے بطور مبلغ کرنا ہے۔ اور ہم نے اس کے خاندان کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ مشکلات پیش آئیں،
اسے اپنے خاندان کے ساتھ مشکلات اس لیے پیش آئیں کیونکہ اس نے انہیں وہ توجہ، رہنمائی اور اصلاح نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کے پاس خدا کے کام کے لیے اتنا وقت نہیں بچا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پاس مشن کے کام کے لیے اتنا وقت نہیں تھا جتنا ہمارے پاس تھا، اور ہم نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا۔ ہم نے کہا ہم بطور مبلغ ناکام ہو سکتے ہیں لیکن بطور والدین ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم نے ان بچوں کو اس دنیا میں لایا ہے، ہم انہیں محبت دینے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، ہم انہیں وقت اور توجہ دیں گے اور انہیں اس طرح تربیت دیں گے کہ وہ خدا کی خدمت کریں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب مبلغ بھی بن سکے لیکن ہم کامیاب والدین ضرور بنیں گے۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے بچوں نے خدا کی خدمت کی، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جب ہمارے بیٹوں کی عمر 40 اور 42 سال ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کام پر یقین رکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کے فائدے سمیٹ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں وہ اہمیت دی جو بچوں کا حق ہے۔ جب ہمارے بیٹے بڑے ہو رہے تھے ہم نے وقت نکالا کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں درست کریں، انہیں ہدایت دیں، اور ہم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہمیں روک سکیں۔ ہم نے انہیں اپنی توجہ اور وقت دیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کے لیے پروان چڑھیں، اور پچھلے 20 بلکہ 20 سے بھی زیادہ سالوں سے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے بیٹے کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور اب ہم بالکل آزاد ہیں ان ذمہ داریوں سے جو ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نبھانی پڑتی تھیں جب وہ ہمارے گھر میں تھے، اور وہ اب بھی خداوند کی خدمت جاری رکھے ہوئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیٹے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی بائبل پڑھتے ہیں اور اپنی کلیساؤں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ پادری نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی پادری نہیں ہے، لیکن وہ جہاں بھی جاتے ہیں خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی وہ خداوند کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنی کلیساؤں میں وہ بائبل کے استاد اور مسیحی رہنما کے طور پر سرگرم ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ اب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب ہم اس سرمایہ کاری کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں جو ہم نے ان پر کی تھی۔ ہم نے انہیں ترجیح دی، اور میں یہ سفارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مسیحی رہنما کی حیثیت سے بھی یہی کریں۔ ان چیزوں میں سے ایک جو اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آئی کہ ہمارے بچے ہماری ترجیح ہوں گے، یہ تھی کہ ہمیں خود بخود بہت سے مواقع پر معلوم ہو جاتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے بچے ہماری ترجیح ہیں اور ہم پرعزم ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت کو خوشی سے اپنائیں، تو یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں تھا جو ہم نے ان پر نازم کیا ہو۔ یہ ان کے ساتھ وقت گزارنے اور انہیں انجیل اور بائبل کی باتیں سمجھانے کا معاملہ تھا تاکہ وہ خود خداوند کی خدمت کرنا چاہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں جو بہت سے فیصلے ہمیں کرنے پڑے وہ خود بخود حل اور واضح ہو گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان، ہمارا گھر ایک خوشگوار جگہ ہو جہاں وہ اعتماد کے ساتھ پروان چڑھ سکے، اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا گھر ایک محفوظ جگہ ہو۔ ہم ان اسکولوں کے ماحول پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے جہاں وہ پڑھنے جاتے تھے۔ ہم بازار، سڑک یا خاندان سے باہر کسی بھی جگہ کے ماحول پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن ہم اپنے خاندان کے ماحول پر ضرور قابو رکھ سکتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان اور ہمارا گھر ایک ایسی جگہ ہو کہ جب ہمارے بیٹوں کو مایوسی یا مشکلات پیش آئیں تو وہ یہاں گھر آ کر خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ ایسے بچے ہیں جن کے گھر والوں میں مشکلات ہیں اور وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کر سکے۔ ہم اپنے لڑکوں کو اس وقت چاہتے تھے جب وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب وہ مایوسی یا غلط فہمیوں یا مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ ایک محفوظ جگہ تلاش کریں جو وہ گھر بھاگ سکیں اور حوصلہ افزائی اور تلاش کر سکیں۔ اچھا، اور اس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک خوشگوار گھر گزارنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک محفوظ گھر ہوگا، یہ ایک خوشگوار محفوظ جگہ ہوگی، اور ہمارے لڑکے اور ان کے دوست آ کر ایک محفوظ جگہ سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ ایک اور بات جو ہم نے اپنے لڑکوں کو خوشگوار ماحول میں پالنے کے لیے کی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے خاندان میں گاتے اور ناچتے تھے۔ ہم یہ ہر ہفتے نہیں کرتے تھے، ہم یقیناً یہ ہر روز نہیں کرتے تھے، لیکن اکثر ہم اپنے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ گاتے اور ناچتے تھے۔ ہم ان کے ہاتھ پکڑتے اور چار اور میں ان کے ساتھ ایک دائرے میں گھومتے اور ہم گاتے، یسوع کے ساتھ خاندان میں خوش خوش گھر، خوش خوش بھر، خوش خوش بھر، خاندان میں یسوع کے ساتھ خوش خوش بھر۔ یہ ایک خوشگوار گھر ہے، اور ہم اپنے گھر میں یسوع کا خیر مقدم گاتے ہوئے ہلکے کے گرد چکر لگاتے۔ پھر ہم اپنے بڑے بیٹے ڈین کے لیے گاتے، خاندان میں ڈین کے ساتھ خوش خوش گھر،
खुश खुश भैर, खुश खुश भैर। खानदान में डीम के साथ खुश खुश है, ये खुशगवार घर है। फिर हमारे दूसरे बेटे जोएल के लिए खानदान में जोएल के साथ खुश खुश घर, खुश खुश घर, खुश खुश भैर। खानदान में जोएल के साथ खुश खुश घर, खुश खुश भैर, ये खुश घर है। फिर माँ, हमें खुशी है कि माँ हमारे खानदान में है। माँ के खानदान में होने से खुश खुश घर, खुश खुश घर, खुश खुश घर। माँ के खानदान में होने से खुश खुश घर, ये एक खुश घर है। फिर वो जवाबंदी करते, हाँ हाँ, और अब मेरी बारी थी। पापा के खानदान में होने से खुश खुश घर, खुश खुश घर, खुश खुश घर। पापा के खानदान में होने से खुश खुश घर, ये एक खुश घर है। और फिर हम सब खुशी और मुसरत से तालियां बजाते कि हमारा खानदान खुश है और हम अपने ड्राइंग रूम में गाना गा सकते हैं और नाच सकते हैं। अब एक अहम सवाल ये है, अपने ड्राइंग रूम में गाने और नाचने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? इस पर कुछ भी खर्च नहीं होता। आप ये बिल्कुल बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी कीमत के, कुछ भी खर्च किए बगैर कर सकते हैं। सिलाइस के आप वक्त निकालते हैं, आप सोचते हैं, आप इन छोटे बच्चों में सरमायाकारी करते हैं और उनके लिए एक खुशगवार माहौल बनाते हैं जिसमें वो परवान चढ़ सकें। और फिर हम ना सिर्फ खानदान के तौर पर इकट्ठे गाते और नाचते थे, बल्कि हमारे पास ऐसे गाने भी थे जो हम अपने हर बेटे के लिए अलग अलग गाते थे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाना था जो हम जोएल के लिए गाते थे। एरन जोएल, वो हमारा बेटा है। एरन जोएल, वही है। कभी नहीं सोचा था कि दूसरा बेटा होना इतना मजे का होगा। वो सबके लिए खुशी लेकर आता है। जोएल हमारे खानदान के लिए एक सरप्राइज था। हमारा एक बेटा था और हमने बस गालिबन गलती से ये फर्ज कर लिया था कि हमारा दूसरा बच्चा बेटी होगी, तो हमने सोचा था कि वो बेटी होगी। और जब हमारा दूसरा बेटा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन हमें कभी मालूम नहीं था कि दूसरा बेटा होना इतना मजे का होगा। वो सबके लिए खुशी लेकर आता है। जब जोएल वो गाना सुनता है तो वो क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि उसकी माँ और बाप ने माजरत की, उसकी कद्र की, उससे मोहब्बत की, उसे कबूल किया, उसकी तायीद की, और वो खुश हैं कि वो उनके ख़ानदान में है। अब हमारे पोते पोतियाँ और नवासे नवाशियाँ भी है। हमारा सबसे बड़ा पोता यशु है और जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था मैंने उसके लिए एक गाना बनाया था। ईसा यशु से मोहब्बत करते हैं, ईसा यशु से मोहब्बत करते हैं, ईसा यशु से मोहब्बत करते हैं। यसु खुदा का बेटा। जब यसु ये गाना सुनता है तो वो क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि वो अपने खानदान के साथ, दादा के साथ मजे कर सकता है। वो ये सीखता है कि ईसा उससे मोहब्बत करते हैं। वो ये सीखता है कि वो खुदा का बेटा है। वो ये सीखता है कि वो अपने खानदान में खुशी से वक्त गुजार सकता है, और ये एक छोटे बच्चे के लिए सीखने के लिए बहुत अहम सबक है। खैर, जैसे जैसे साल गुजरते गए यशु बड़ा होता गया और मैंने उसके लिए एक और गाना बनाया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेडागास्कर के मगरबी साहिल के एक गांव में क्या हुआ। महाजंगा में एक जगह है और मैंने वहां एक कॉन्फ्रेंस की, इन ख्यालात को पेश किया और यीशु के बारे में वो गाना गाया। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वहां एक खातून मौजूद थी जिनका बेटा यशुआ नाम का था। इसका बेटा यशु एक मसला पैदा करने वाला लड़का था। वो अपने वालिदैन की बात नहीं मानता था, अपने उस्ताद की बात नहीं सुनता था, होमवर्क नहीं करता था और अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं करता था। वो एक मसला था। कॉन्फ्रेंस के बाद वो घर गई और उसने अपने बेटे यशु के लिए ये गाना गाया। और इस सेशन में हमने जो औजार सिखाए थे कि पुरएतमाद बच्चे कैसे पालें और अगले सेशन में फर्माबरदार बच्चे कैसे पालें, उनको इस्तेमाल करते हुए उसने अपने बेटे यशु के साथ काम करना शुरू किया। अगले दिन यशु स्कूल गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए गाना गाया, ये मेरे लिए गाना है, ये मेरे बारे में जाना है, क्या तुम सुनना चाहते हो? वो अपने दोस्तों के लिए अपना गाना गाता था। और फिर चंद हफ्ते गुजरने के बाद यशु की टीचर उसकी माँ के पास आई और कहा, क्या आप यशु की माँ हैं? आपने अपने बेटे के साथ क्या किया? वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपने जज्बात करता है, वो तवज्जो से सुनता है, वो तवज्जो देता है और अपना होमवर्क भी करता है। आपने क्या किया? यशु की जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ उन तजावीज़ पर अमल करने से आई जो हम आपको इन सेशंस में देते हैं।
जब हम अपने दिल बच्चों की तरफ मोड़ते हैं तो बच्चों के दिल भी हमारी तरफ माइल हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो खुदा तरस बनकर परवान चढ़ते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, अब यीशु के बड़े होने पर इसके लिए एक और नगमा लिखा गया है। खुदा ने अपने लोगों से वादा किया था कि वो उन्हें एक खूबसूरत सरजमीन देगा। उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उन्हें वहां ले जाए। यशुआ वो शख्स था। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशुआ, न बाईं तरफ न दाईं तरफ। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशु। हमें खुदा के नूर में आगे बढ़ाओ। ये सरजमीन अच्छी है और ये सरजमीन रोशक है। ओह क्या खूबसूरत मंजर है। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशुरा। हमें खुदा के नूर में आगे बढ़ाओ। आज भी खुदा एक खूबसूरत सरजमीन का वादा तकता है। वो हमसे मोहब्बत करता है और उसका हमारे लिए एक अच्छा मंसूबा है। इसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमें वहां ले जाए, और इस बार वो शख्स खुदा का मुंतखब करता है। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशुआ, ना बाईं तरफ न बाईं तरफ। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशु। हमें खुदा के नूर में आगे बढ़ाओ। ये सरजमीन अच्छी है और ये सरजमीन रोशन है। ओह क्या खूबसूरत मंजर है। हमें वादे की सरजमीन तक ले चलो यशुआ। हमें खुदा के नूर में आगे बढ़ाओ। छोटा यशु इस गीत को सुनकर क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि जैसे बरसों पहले एक शख्स ने खुदा के लोगों को वादे की सरजमीन में दाखिल किया था, वैसे ही आज वो खुदा के लोगों को एक और वादे की सरजमीन में ले जाएगा। इसे तस्लीम किया जाता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, सिर्फ उसके लिए गाना गाकर उसे अहमियत दी जाती है। यशु की एक छोटी बहन है, उसका नाम अबीगैल है। क्या आपने हमारी छोटी शहजादी को देखा है? क्या आपने हमारी अबीगैल को देखा है? किसी दिन वो एक मलका बनी जी। सब लोग गाएं ट्राला हो रे अबीगैल के लिए। क्या आप जानते हैं कि हमारी अबीगैल ग्रेस की सबसे बड़ी कशिश क्या है? इसके अमल की खूबसूरती है, सिर्फ इसका खूबसूरत चेहरा नहीं। रा ना ना, ला ना ला ला ला, अबीगैल के लिए हो रे। हमारी शहजादी को क्या हुआ? अबीगैल का क्या बना? वो खुदा के फजल में बड़ी हुई है। हम खुश हैं कि हमने गाना सीखा। अबीगैल के लिए हो रे। क्या आप देख सकते हैं कि अबीगैल को कैसे सराहा जाएगा? इसके पास अपनी एक शनाख्त होगी। मैं बड़ी होकर मलका बनूंगी, मैं खुदा की खिदमत करूंगी। मेरे अमाल खूबसूरत चेहरे से ज्यादा अहम है। ये वो कीमती सबक हैं जो हम अपने बच्चों को एक गाना बनाकर और उनके लिए गाकर सिखा सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक गाना लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो मेरे बनाए हुए गानों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा एक पोता है जिसका नाम याकूब है। एक बार एक अक्लमंद लड़का जिसका नाम याकूब था, उसने वो बरकतें तलाश की जिन्हें उसके भाई ने ठुकरा दिया था। एक चाल के जरिए उसने वादा हासिल किया और याकूब को खुदा की तरफ से बरकत मिली। याकूब जानता था ताकत को, हर घड़ी की ताकत को। याकूब जानता था खुदा के वादों की ताकत को। आज भी एक अक्लमंद लड़का जिसका नाम याकूब है, वो उन बरकतों की तलाश में है जिन्हें बहुत से लोगों ने ठुकरा दिया है। दुआ के जरिए वो एक वादा हासिल करता है और याकूब को खुदा की तरफ से बरकत मिलती है। याकूब जानता है ताकत को, हर घड़ी की ताकत को। याकूब जानता है खुदा के वादों की ताकत को। जब भी हम इसके लिए ये गाना गाते हैं तो याकूब हर बार क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि उसकी एक रूहानी विरासत है और वो इस रूहानी विरासत की कदर करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे पुराने ज़माने के याकूब ने अपनी विरासत की कदर की थी। वो दुआ की ताकत सीखता है कि खुदा की ताकत हर घड़ी, हर हालत में उसके लिए दस्तयाब है। वो पुराने ज़माने के याकूब से ये सीखता है कि वो मुकाबला कर सकता है, वो कश्ती कर सकता है, वो खुदा का बंदा बन सकता है, वो दुआ करने वाला इंसान बन सकता है, और इसके नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी की रुकावटों पर काबू पा सकेगा। ऐसी रुकावटें और मुश्किलात जिन पर सिर्फ खुदा की मावराई ताकत से ही काबू पाया जा सकता है। याकूब खुदा के वादों की ताकत को जानता है। यहाँ गोलान की पहाड़ियों के मगरबी ढलवान पर खूबसूरत झील तबरिया के नज़ारे के साथ हमारा ये सेशन इख्तिताम पजीर होता है। हम दोबारा वापस आएंगे और इसी पेशकश के दूसरे हिस्से को सुनेंगे। मज़ीद आयात, मज़ीद अस्बाक कि हम किस तरह अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें मजबूत बनाएं और उनकी तामीर करें, ताकि हमें इस बात का खौफ न रहे कि वो दुनिया के लोगों के ज़ेरे असर आ जाएंगे, बल्कि वो खुद दुनिया में असरअंदाज होंगे। वो बेदीन लोगों पर असर बनेंगे। हमें इस बात का खौफ नहीं रहेगा कि बेदीन लोग हमारे बच्चों पर असरअंदाज होंगे। आइए हम अपने बच्चों में सरमायाकारी करें। आइए उनमें ऐसी सरमायाकारी करें जिसका ये नतीजा निकले।
پھر ہم نہ صرف اس نسل پر اثر انداز ہوں گے بلکہ اگلی نسل پر بھی اثر ڈالیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے ذریعے اگلی نسل تک مؤثر نمک اور روشنی اور اثر بنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ یہی وہ کام ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ نبی ملاکی کے ذریعے فرماتا ہے کہ وہ ایلیا کو بھیجے گا، جو والدین کے دلوں کو بچوں کی طرف اور بچوں کے دلوں کو والدین کی طرف موڑ دے گا۔ آئیے اس عمل کو اپنی کلیساؤں اور اپنی خدمت میں ہونے دیں۔ آئیے یہ کام اپنے خاندانوں اور گھروں میں کریں تاکہ ہماری کلیساؤں کے لوگ ہمارے نمونے کی پیروی کریں اور وہ اثر و رسوخ بن جائیں اور ایسی چیز بن جائیں جو خدا کی عزت اور جلال کا باعث ہو۔